تو اب آپ خبریں دیکھیں کیسے الٹی الٹی خبریں، کیسی الٹی الٹی خبریں. فارمی چکن کے بارے میں خبر پھیلتی ہے، ڈاکٹر امجد صاحب کے حوالے سے خبر پھیلی فارمی چکن میں یہ فارمی چکن کھاؤ گے تو یہ جو تم مرغیاں کھا رہے ہو کینسر ہو رہا ہے، فلانا ہو رہا ہے. میں خود بھی بیان کر چکا ہوں اس پر، وہ سارے بیان میں نے یوٹیوب سے ہٹوائے. میں نے کہا بھائی ہٹا بھائی، فارمی چکن کو بلا وجہ ہم نے اتنا بدنام کر کے رکھ دیا یار. یہ فارمی مرغی جو ہے نا، ہو سکتا ہے بری ہو، مجھے نہیں پتا بھائی، لیکن یہ کہ اتنی بری بھی نہیں ہے. جتنے ہم نے فارمی چکن پہ کفر کے فتوے لگائے ہوئے ہیں نا، ہوگی صحت کے لیے. ظاہر ہے جو آرگینک چیزیں ہیں یا دیسی چیزیں ان کا تو کوئی آلٹرنیٹ ہے ہی نہیں. تو اب وہ فارمی چکن کے بارے میں نے بہت ساری ریسرچ پڑھی ادھر ادھر سے، اور لوگ پڑھتے ہیں واٹس ایپ پہ پھیلاتے ہیں ایسی چیزیں. تو پہلے تو میں نے ایک چکن والے سے رابطہ کیا، میں نے کہا اتنی خطرناک خوراکیں آپ کھلا رہے ہو. اس نے کہا یار میرے پولٹری فارم آگے دیکھو کیا کھلا رہا ہوں اس کو، اور وہ ہمارے جاننے والے بھی ہیں، دوست بھی ہیں، کوئی گندی چیز نہیں کھلا رہے. ہاں بعض ایسا کرتے ہیں، بلڈ کھلاتے ہیں اس کو، اس کی خوراک میں، وہ غلط کرتے ہیں، اس سے ہو سکتا ہے بیماریاں پھیلتی ہوں، لیکن یہ ہر ایک نہیں کر رہا یہ کام. خیر وہ ایک الگ قصہ ہے. پتا چلا کہ جی ڈاکٹر امجد صاحب تو بڑے ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ، تبلیغ جماعت میں بھی ہیں، ان کی ریسرچ ہے فارمی چکن میں یہ تباہی، یہ فلانا، یہ ڈمکانا. تو وہ جو کینسر کے اسپیشلسٹ تھے نا، سب سے زیادہ مشہور ہے فارمی چکن سے کیا پھیلتا ہے؟ کینسر. تو وہ جو کینسر کے اسپیشلسٹ ہیں، جو اسپیشلائزیشن کرواتے ہیں، یعنی اسپیشلسٹ کہنا سے بھی اوپر کی چیز ہو گئی نا یہ. تو میں نے ان سے پوچھا، اور ہیں بھی دیندار ماشاءاللہ. میں نے کہا حضرت یہ فارمی چکن کا کینسر پیدا کرنے میں کتنا بڑا کردار ہے؟ انہوں نے کہا ابھی تک کوئی ایسی ریسرچ مارکیٹ میں. میں نے کہا بھائی وہ جو بڑی بڑی ریسرچیں آ رہی ہیں آج کل تو ٹھیک ہے. وہ ڈاکٹر امجد صاحب کے حوالے سے جب میں نے ریسرچ شروع کی تو پتا چلا ڈاکٹر امجد صاحب کی ایسی کوئی ریسرچ نہیں ہے، کسی نے نیٹ سے کاپی پیسٹ کر کے ان کے نام سے ان کے کھاتے میں ڈال کے مارکیٹ میں چلا دی. سب کی زبان میں ڈاکٹر امجد صاحب. فارمی مرغی نہ کھائیں، میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کھائیں، لیکن جو فارمی مرغی کے بارے میں ڈینجرس اور خطرناک قسم کا ایک تصور پیش کیا گیا ہے، میں بڑے بڑے ڈاکٹروں سے ملا ہوں، کم از کم میرا کانسیپٹ تو یہ ہو گیا کہ بھائی اتنی ڈینجرس نہیں ہے. نہ فارمی انڈا اتنا برا ہے ٹھیک ہے، نہ فارمی مرغی اتنی بری ہے. بری ہوتی تو ڈاکٹر پہلے کہتے ہیں نا، وہ تو خود دبا کے کھا رہے ہیں تسلی سے. پھر بھی ایک اصولی بات یہ ہے کہ جو قدرتی چیزیں ہوتی ہیں جن میں انسانی ہاتھ کم سے کم لگے ہوں وہ بہرحال اچھی ہو. جیسے گورے بھی آرگینک چیزیں مہنگی ہیں امریکہ اور یو کے وغیرہ میں، اور یہ جو فارمی چیزیں سستی ہیں وہ مہنگی اسی وجہ سے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ جو قدرتی چیز ہے وہ، تبھی ہم نے دیسی مرغیاں پالی ہوئی ہیں، دیسی انڈے کھاتے ہیں، تبھی اتنا چہک رہے ہیں آپ کے سامنے. تو کھاؤ دیسی چیزیں، دیسی کو فوکس کرو. لیکن فارمی کے بارے میں اگر آپ ریسرچ کرو تو وہ ریسرچ ہونی چاہیے. وہ ریسرچ کس سے کرو گے بھائی؟ بڑے بڑے ڈاکٹروں سے. کاپی پیسٹ والا حساب نہیں ہو. کچھ ڈاکٹر بک بھی جاتے ہیں جو انٹرنیٹ پر اپنے چینل کو پروموٹ کرنے کے لیے الٹی الٹی چیزیں مارکیٹ میں لا رہے ہوتے ہیں.